ایک اور مسئلہ مریض حضرات ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا یا مریض کو خون دینا یہ کیسے ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کسی مرض کی وجہ سے آپ روزے کے ساتھ ہیں، کسی مرض کی شدت بڑھی اور آپ گئے، ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی خون نکالنا پڑے گا، پہلے ٹیسٹ کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، تو اب ہم سے لوگ کہتے ہیں روزے کے ساتھ خون کیسے نکالیں؟ تو بھائی روزے کے ساتھ خون نکالنا جائز ہے، روزے کے ساتھ خون نکالنا جائز ہے، آپ نکال سکتے ہیں۔ خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیں، ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2 بات، روزے کی حالت میں روزہ دار کسی مریض کو خون دے سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی مریض ہے، اس کو خون کی شدید ضرورت ہے، آپ کا خون اس سے میچ کر گیا، آپ خون اس کو دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو روزہ بھی ہے، کیا اب فون کریں گے مفتی صاحب روزے کی حالت میں اپنا خون نکال کے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا مریض پوچھتا ہے کہ بھائی میں بھی روزے کے ساتھ ہوں اور مجھے خون لگنا ہے، میرے اندر خون جانا ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں اپنے اندر خون کی بوتل ڈلوا سکتا ہوں؟ تو میرے عزیز ساتھیو، خون دینا بھی جائز ہے، خون لینا بھی جائز ہے، یعنی آپ کا خون باہر نکالا سرنج میں، یہ بھی روزہ جائز ہے اور روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر آپ نے کسی مریض میں خون ڈالا اور وہ مریض روزے کے ساتھ ہے تو آپ اس مریض کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا کسی کو ڈرپ لگانے سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ روزہ توڑنے کے لیے منفذ اصلی ہونا چاہیے، اصلی راستہ ہونا چاہیے۔ ہلکا راستہ جو پیٹ کو جاتا ہے، ہلکا راستہ جو منہ کو جاتا ہے، معدے کو جاتا ہے، ناک کے ذریعے معدے کو جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو دماغ کو اور معدے کو جاتی ہو ڈائریکٹ ذریعے سے، پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن جب آپ خون لگاتے ہیں، وہ خون آپ کے معدے میں نہیں جاتا، وہ رگوں کے ذریعے، موسام کے ذریعے سے چلتا چلاتا جسم میں پھیلتے ہوئے پھر جا کے کہیں معدے میں جا کے کہیں پہنچے تو پہنچے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ منفذ اصلی میں نہیں پہنچا، اصلی راستے سے نہیں پہنچا، تو اس لیے خون کا ڈرپ لگانے سے روزے دار کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔